ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے کہ کمیونیکیشن گیپ جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کے امپیکٹ جو ہے وہ کتنا گہرا ہوتا ہے. آپ اس وقت بات کر رہی تھیں فادر اور سن کا جو ریلیشن ہے کہ باپ بیٹے میں عموماً یہ گیپ آ جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس میں ماں جو ہے وہ کیا رول ادا کر سکتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی ہیلپ کرے پورے فیملی اسٹرکچر کے اندر کہ اس کو وہ ختم کرے یا کوئی گائیڈنس ایسی دے. دیکھو کلچرلی اگر آپ پریزنٹ میں دیکھو کہ آج کل کیا ہو رہا ہے, ماں بیچ میں لیزوں ہوتی ہے. جی, بیٹا ماں سے کہتا ہے مجھے یہ چاہیے, یا ابو سے یہ کہہ دیجیے گا, یا بابا کو یہ بتا دیجیے گا, یا ان سے یہ پرمیشن لے لیجیے, کسی بھی اسٹیج پہ ہو. ٹھیک. تو ابھی تک تو ماں کا رول ایز اے لیزوں ہے, وہ برج ہے بیچ میں. لیکن اگر باپ یہ محسوس کرتا ہے, اور جنرلی اب آپ دیکھیے گا کہ جب بچے چلے جاتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ بچے اپنی اپنی فیملیز بنا رہے ہوتے ہیں, تو پھر باپ بڑی شکایت کرتے ہیں کہ بھئی یہ بیٹا مجھ سے بات نہیں کرتا, مجھ سے کہتا نہیں ہے, آج تک اس نے مجھ سے کچھ کہا نہیں ہے, اور یہ اس نے کر دیا اور تمہیں پتہ ہے مجھے نہیں پتہ. ہاؤ کم کہ وہ تمہیں ساری بات بتاتا ہے, مجھ سے تو کرتا نہیں. اب وہ یہ بھول رہے ہیں کہ جب کمیونیکیشن برج بنانے کا ٹائم تھا وہ انہوں نے گزار دیا. اس وقت ان کے لیے وہ اہم نہیں تھا. اس وقت جب وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ ہو رہا ہے, کیا وہ فادر کو بتا سکتی ہے کہ بھئی یہ والا ٹائم ہے, ابھی سے اگر آپ بات کرنا شروع کریں گے تو جو ہے بچہ یا آپ سے دور جا رہا ہے, وہ اس کا احساس دلائے باپ کو, تو وہ شاید وہاں سے جو ہے یہ سلسلے شروع. یہاں جنریشن کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کی جنریشن میں یہ کافی دیکھا گیا ہے. آپ کی جنریشن کے جتنی خواتین ہیں, نیولی مدرز ہیں, جن کے 4 ایئرس 6 ایئرس 7 ایئرس کے بچے ہیں, وہ اپنے شوہروں سے آپ سنیں گے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی ابھی وقت ہے, آپ ان کے ساتھ وقت گزاریے. اور ایک اور جو بائی ڈیفالٹ آئی تھنک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ اگر آپ کام کر رہی ہیں تو سم ہاؤ دی ادر کچھ نہ کچھ پارٹ بچوں کی ذمہ داری کا باپوں کو مل رہا ہے. ہاں, اب جب یہ مل رہا ہے تو میرے خیال ہے کہ وہ ہٹ اینڈ ٹرائل سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ اچھا چلو اب یہ بچے ہیں تو بات کرنا بھی سیکھ لیتے ہیں. میں آپ کی یہ بات سن کے بہت خوش ہو رہی ہوں کیونکہ عموماً ہمارے اوپر بڑا وہ کیا جاتا ہے کہ آج کی ماں یہ نہیں کرتی اور آج کی ماں وہ نہیں کرتی. آئی ایم گلیڈ کہ کچھ آج کی ماں اچھا کام بھی کر رہی ہے, پازیٹیو کر رہی ہے, اور میرے خیال سے وہی والی بات ہے کہ ہم نے اپنے ٹرائل اینڈ ایرر سے جو دیکھا ہے وہی والی بات ہے کہ ہم زیادہ کانشیسلی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا, ہم اس کو سمجھ پاتے ہیں یا ٹیپ کر پاتے ہیں اس چیز کو. مرد کا جو رول ہے اس دور کا وہ کافی تبدیل ہوا ہے, اور جو نئی ریسرچ ہے اور جو ویسٹ کی ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو مرد اب اس رول سے اس رول میں آ گئے ہیں جس میں وہ فیملی میں زیادہ انوالو ہیں, بچوں کے ساتھ زیادہ کلوز ہیں. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو نہلانا دھلانا, اسکول لے کے جانا, ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنا, جب وہ پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے چھٹی لینا, اور جب وہ گھر واپس آتے ہیں تو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا, چونکہ بیگم بھی کام کر رہی ہیں اور صاحب بھی کام کر رہے ہیں. تو جب وہ یہ رول لے رہے ہیں تو وہ زیادہ ہیلدی فیل کر رہے ہیں, ان کے اسٹریس ان میں جو مینٹل النیسز ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. اچھا. اور انٹرسٹنگ بات اس ریسرچ کی یہ ہے کہ جن مردوں نے یہ رول نہیں لیے ہیں ان کی جو مینٹل جو النیسز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, ان کو سائیکوسومیٹک پرابلم زیادہ ہیں, ان کو ایشوز ڈپریشن کے, اوبیسٹی کے, اسموکنگ اینڈ ادر ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں. یہ بہت اسٹرینج لگ رہا ہے مجھے سن کے, کیونکہ ایک وقت تھا جہاں کہا جاتا کہ ابو گھر پہ آئے ہیں یا ہسبینڈ گھر پہ آ رہا ہے تو اب یہ کہ خاموشی, اب ان کو تنگ نہیں کرنا, اب چلے جاؤ, اب اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ جاؤ, اور اب ابو آ گئے ہیں, اب ان کا وقت ہے. تو وہ اب چیز جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. ہاں, لیکن اس میں جس چیز کو تم کہہ رہے ہو وہی چیز کمیونیکیشن گیپ ہے اور تھا, اور اگر یہ ابھی ہے جن گھروں میں تو وہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ کمیونیکیشن نہیں ہے, اور فیملیز ڈس فنکشنل ہو جائیں گی اگر نہیں ہے تو. اچھا, اس میں ایک میرا خیال ہے ذاتی, ہو سکتا ہے غلط بھی ہو, یہ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتا سکیں گی, جو میں نے کیا وہ یہ کہ کبھی بھی ماں کو چاہیے کہ وہ باپ سے کوئی بات بچوں کی نہ چھپائے. ہوتا یہ کہ ہماری مائیں اپنے اوپر بہت ذمہ داری, مثلاً بچے کی محلے میں لڑائی ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اب ڈر کے مارے کہ باپ آئے گا مارے گا, منع کر دیں گے, نہیں بتائیں گے. اب ہوتے ہوتے ماں کے اوپر بوجھ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, وہ بچے کی صرف اچھی اچھی باتیں بتا رہی ہوتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اگر بچے نے کارنامہ کیا تو وہ باپ کے نام جا رہا ہے, اور اگر وہ غلط ہے تو بس یہ تمہارا بیٹا تو ہے ہی نالائق, تمہاری بیٹی تو ہے ہی غلط. سو کبھی بھی باپ سے کوئی چیز نہیں چھپانا چاہیے,
بچے کو بچپن سے پتا ہو کہ ماں اور باپ میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو بات میں کروں گا, یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ برج, وہ برج کا کام دونوں طرف سے ٹریفک چلنا چاہیے, وہ برج ون وے نہیں ہونا چاہیے. اب اگر ماں برج کا کام تو کر رہی ہے لیکن سارے شاک آبزرورز اس نے اپنے مضبوط کیے ہوئے ہیں, تو باپ تک تو وہ بچہ پہنچ ہی نہیں پاتا کہ اس کی وہ غلط کیا کرے. اس کی غلطی اس کو پتا ہو کہ گھر میں کھل کے بیان ہوگی, سب کو پتا ہوگا. اور یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ باپ جو ہے ان سے فاصلہ ہو جاتا ہے, اس کی ایک پہلی وجہ یہی کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے تک رکھتی ہیں بات, چھپاتی ہیں اور پردے ڈالتی ہیں. حتیٰ کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دیکھیے میں تو اسکول سے دیکھتی ہوں نا کہ جو ڈائری جاتی ہے سائنوں نے ماں کے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں ماں آ رہی ہے, باپ نہیں آ رہا ہے. دوسرے بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ بچے کے ساتھ باپ کو انوالو ہونا چاہیے, اس کی اپنی پرسنالٹی کے لیے اچھا ہے. ایک بچے کے ساتھ تو آپ فریش ہو رہے ہیں نا. اکثر یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جیسے بچے سے جا کے امی کو بتا دیتے ہیں, ان کو یہ کمفرٹ فیکٹر ہونا چاہیے کہ وہ ابو سے بھی کبھی کبھی جا کے بولتے ہیں کہ ابو آج ایسا ہو گیا. جو خوشبخت بات کہہ رہی ہوں اس میں صرف میں یہ ایڈ کروں گی کہ جب برج آپ بن رہے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ باپ اور بیٹے یا باپ اور بیٹی کا برج خود علیحدہ ہو جائے. آپ آہستہ آہستہ خود اس میں سے نکل جائیں کہ آپ کا اپنی بیٹی یا بیٹے کے ساتھ علیحدہ ہو اور باپ کا علیحدہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انداز بیان جو ہے, جو ہوا ہے, ٹرانسپائر کیا ہے, جو بھی گڑبڑ ہوئی ہے, کوئی بات خراب ہو گئی, اس کو وہ فادر تک کس طرح لے کے جا رہی ہے اور اس کو بتا کس طرح رہی ہے تاکہ وہ اس کو کس طرح جو ہے لے, تو وہ بھی بہت جس میں اعتبار بھی نہ جائے, بات بنی رہ جائے اور اس کا جو حل ہے وہ بھی ہو جائے. لیکن ایک اور بات ہے کہ ہم بچوں کو ٹوکتے بہت ہیں. جیسے ہی بچے ذرا سے بڑے ہو جاتے ہیں ہر بات پہ ٹوک. دیکھیے ایک ایج ہوتی ہے, اس ایج کی ایک بیوٹی ہوتی ہے, اپنے شوق ہوتے ہیں. آپ دیکھیے ٹین ایج کے بچے جو ہیں وہ اپنا تھوڑا حلیہ بناتے ہیں, مثلا یا بال بڑھا لیے, ٹھیک ہے, اب ہم مستقل ٹوکتے ہیں کہ بال کٹواؤ, بال ٹیچرز بھی کہہ رہی ہیں, ہم بھی کہہ رہے ہیں. خیر اسکول کا تو ایک رول اینڈ ریگولیشن وہ ہونا چاہیے, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب بچہ خود ہی نوٹ کر لیتا ہے, یا وہ کبھی داڑھی رکھ لیتے ہیں, کبھی مونچھیں رکھ لیتے ہیں, وہ ایک ان کی پرسنالٹی کی چینجز ہو رہی ہوتی ہیں. ماں باپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اتنی بڑی خرابی یا غلطی وہ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن انہیں وہاں سنبھالنا اور سمجھانا, اس میں ہم اگر بہت زیادہ ٹوک کرتے ہیں نا تو پھر وہ ریورس ایکشن ہوتا ہے. بلکہ میں ایک سیکنڈ, جو خوشبختی بات ہے یہ ایکچولی یہ وہ پروسیس ہے بچوں کا جہاں وہ اپنی آئیڈینٹی کریٹ کرتے ہیں. میں کیسے بنوں, میرا چہرہ کیسا ہو, میرے بال کیسے ہوں, جو میں ڈیفائن کرے. اور یہ آئیڈینٹی اگر ہم ہیمپر کرتے ہیں نا بچوں کو تنقید کر کے یا انہیں روک کے یا بس زبردستی رولز بنا کے, تو پھر وہ ساری زندگی بچے اپنے آپ کو ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں اور سیلف نہیں مل پاتا ان کو. تو میں یہ بھی کہوں گی کہ ہاں ماں باپ جو بھی سن رہے ہیں وہ اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ یہ ساری تبدیلیاں بچوں کی آئیڈینٹی پروسیس ہے. آپ نے میرے ای میل سے پہلے ہی آپ نے اس کا جواب دے دیا, کیونکہ آج ہمیں ایک بہت اچھا ای میل آیا تھا اور اس میں ایک مدر کی یہی کنسرن تھی. وہ کہنے لگی میرا بیٹا ایسا میوزک سنتا ہے, ایسا کرتا ہے, یوں ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, اور میں سمجھ رہی ہوں کہ شاید وہ ٹھیک نہیں ہے یا وہ نارمل نہیں ہے, اور میں کیسے اس کو یہ بتاؤں کہ وہ غلط کر رہا ہے. اور دراصل ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے حساب سے. ان ماں کے لیے میرا ایک سوال ہے کہ وہ ان کے پاس کون سا پیمانہ ہے جسے وہ یہ ناپ رہی ہیں کہ یہ غلط ہے. بالکل بالکل, ان کی اپنی نالج, ماں کا اپنا ایک پیمانہ ہوتا ہے, اس سے ناپتے ہیں. اور یہ پیمانہ وہ دیکھ لیں کہ آج ویلڈ نہیں ہے, ایکچولی یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے, یہ پرانے زمانے کا پیمانہ ہے. بالکل, جیسے ہم نے پہلے بھی اپنے ایک شو میں سنا تھا کہ آج کے جو ہتھیار ہیں ان کے ساتھ ہمیں جنگ لڑنی ہے, اور وہ پرانی جو چیزیں ہیں اب ان کو پیچھے چھوڑ دیں گے. اس کے ساتھ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, آگے اسی کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے گا.